ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ معزز ناظرین، مسیحیت کا آغاز جب ہوتا ہے تو جو ارلی کرسچنز ہیں یا جو ابتدائی مسیحی ہیں انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ مسیحیت کے لیے قربان کر دی۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو ابتدائی مسیحی ہیں وہ پرسیکیوشن کا شکار ہوئے اور اذیتیں، اظہار ثانیہ، تکلیفیں، مصیبتیں اور بے شمار قسم کے مظالم ان پر ڈھائے گئے، لیکن وہ اپنے ایمان پر کھڑے رہے۔ آج ہمارے پاس جو مسیحیت موجود ہے وہ کوئی ایسے ہی تحفے میں نہیں ملی، ایک طویل داستان ہے ایمان کے رکھوالوں کی، ایمان پر جان نثار کرنے والوں کی، ایمان کی خاطر مظالم اور مصائب کا سامنے کرنے والوں کی۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم جس طرف اپنی مسیحیت کو لے کے جا رہے ہیں وہ نہ صرف تضحیک کا سبب بن رہی ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے ایمان میں ٹھوکر کا باعث بھی بن رہی ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے ایک فرسٹ کرسچن لیڈر، پہلا مسیحی قائد ہوتے ہوئے اس مذہب کا، اس دین کا، اس نظام زندگی کا، مسیحیت کا بانی ہوتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں سکھائیں جن کی وجہ سے مسیحیت میں امن، سکون، سلامتی، وفا، قربانی، محبت اور لازوال مثبت قسم کے جو رویے ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت نظام زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے رہے جو اس کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن چونکہ اس کی بنیاد صلیب پر رکھی گئی، اس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح کے پاک خون پر رکھی گئی، سو کوئی بھی تخریبی قوت اس کو ختم کرنے یا اس کو زوال پذیر ہونے کا سبب نہ بن سکی، بلکہ جیسے جیسے اس میں لوگوں نے بدعات پیدا کرنے کی کوشش کی، بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی، خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے رہے اور ایمان کی زندگی جو ہے وہ اور زیادہ جلوہ افروز ہوتی رہی اور ایمان کی داستانیں جو ہے وہ اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتی گئی۔ ناظرین، موجودہ جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ مسیحیت میں کوئی پہلی بار نہیں آئی، اس سے قبل بھی کئی ایسے ادوار جو ہیں مسیحیت میں آ گزرے ہیں جن کی وجہ سے مسیحیت کو بدنام کرنے کی ناکام سازشیں ہوتی رہیں، لیکن چونکہ میں نے جیسے بتایا کہ اس نظام زندگی کا بانی جو ہے وہ خود تمام معاملات کی رکھوالی کرتا ہے، لوگوں میں آن کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی حفاظت و نگہبانی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے لوگوں میں سمجھ اور عقل جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ سو اس وجہ سے ہمیشہ مسیحیت کا جو فروغ ہے اور مسیحیت کے ایمان کو اور زیادہ جو ہے وہ جلا ملتی ہے، اور زیادہ قوت ملتی ہے، اور زیادہ توانائی ملتی ہے۔ ناظرین، میں بات کرنا چاہتا ہوں آج مسیحی تاریخ کے ایک بہت بڑے ریفارمیٹر جس کا نام مارٹن لوتھر ہے، جو ایک کیتھولک پریسٹ تھا اور 1483 سے لے کے 1546 تک اس کی زندگی کا سفر ہے۔ جب وہ ایک پریسٹ تھے تو انہوں نے چرچ کے اندر بے شمار اس طرح کی قباحتیں دیکھی جن کے اوپر اس کے اعتراضات تھے، اور اس نے 95 تھیسس لکھے اس بارے میں، اور اس وقت کی جو ہائی آرکی تھی چرچ کی، ہائی کمان تھی چرچ کی، اس کو بھی اس نے مخاطب کیا کہ چرچ کے اندر ریفارمیشنز لانے کی ضرورت ہے، چرچ کے اندر مثبت تبدیلیاں لے کے آنے کی ضرورت ہے، چرچ کو
زیادہ اچھے اور مؤثر انداز سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چرچ جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے قیادت رونما ہوتی ہے، جہاں سے قیادت جنم لیتی ہے۔ سو مارٹن لوتھر نے بڑے پیمانے پر اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور یقیناً جب اس نے تحریک کا آغاز کیا ہوگا تو اس نے اکیلے ہی شروع کیا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، کارواں بن جاتا ہے، اور پھر ایک تحریک ہے۔ اور تحریکیں ہمیشہ اسی وقت جنم لیتی ہیں جب ڈاک کے جس کا دور چل رہا ہوتا ہے، جب ایک نظام میں ابتری پھیلی ہوتی ہے، جب ایک نظام میں بے ترتیبی ہوتی ہے، جب ایک انتظام میں یا ایک نظام میں کچھ خاص لوگ غصب بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ایک کثیر تعداد میں لوگوں کے جو حقوق ہیں اور لوگوں کے جو خیالات ہیں اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ ان کا مضحکہ اڑاتے ہیں، یا پھر اپنی دھاک بٹھا کر لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان حالات میں تحریکیں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں، رونما ہوتی ہیں۔ سو اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ 1617 میں رونما ہوتی ہے، جس کو لیڈ جو ہے کرتے ہیں مارٹن لوتھر، اور پھر چرچ کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ چرچ یا ہماری جو مذہبی قیادت ہے وہ مقدسین ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف بات کرنا یا ان کے خلاف کسی قسم کی تحریک لے کے آنا شاید چرچ ہی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، جب آپ کی قیادت جو ہے وہی آپ کو رسوا کرنے پہ تل جائے، وہی آپ کو غلط طریقے سے دوسرے قوموں دوسرے مذاہب میں پیش کرے، تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کانگریگیشن کو، عام لوگوں کو بھی، لے مین کو بھی، لے پرسنز کو بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک ویلاگ کیا بشپ ندیم کامران کے حوالے سے کہ انہیں عدالت عالیہ نے بطور بشپ کام کرنے سے روک دیا، اور انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ جو جائز طریقہ ہے، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے انتخاب لڑ کے، تو وہ بشپ آف لاہور ڈائسس جو ہے وہ منتخب ہو۔ تو ابھی وہ بات ہماری چل ہی رہی تھی، تو ان دا مین ٹائم ایک اور بڑا شور شرابہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا پشاور ڈائسس کے حوالے سے۔ جی ناظرین، پشاور ڈائسس کے جو بشپ ہمفری سرفراز پیٹر ہے وہ اس سے پہلے بھی ایک ایکسٹینشن لے چکے ہیں، اور اب دوبارہ جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن لینے کے خواہش مند ہے۔ نہ تو میں نے بشپ بننا ہے اور نہ ہی میں اس کا کبھی امیدوار ہو سکتا ہوں، لیکن ایک بات نہ صرف بشپ ہمفری سرفراز پیٹر کے لیے، نہ صرف بشپ ندیم کامران کے لیے، نہ بشپ آزاد مارشل کے لیے، نہ بشپ ایلون سیمول کے لیے، نہ کسی دیگر بشپ کے لیے یہ بات ہے، یہ تمام جتنے بھی چرچ پاکستان کے لیڈرز ہیں، قائدین ہیں، کلرجی ممبر ہے یا دیگر ان کے انتظامی عہدیداران ہیں، یہ ان سب کے لیے ایک عوامی پیغام سمجھا اور جانا جائے کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے، چرچ پاکستان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے جس پر عمل پیرا ہو کر جو چرچ کے انتظامات ہیں، جو چرچ کے معاملات ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ میری اس بات پہ ہمیشہ یہی گزارش رہتی ہے کہ چرچ کے معاملات چرچ پریمسز میں ہی حل ہونے چاہیے۔ کلام مقدس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں بھائی آپس میں مل کر بیٹھ کر حل کر لیں، نالش کے پاس جانے سے اجتناب کیا جائے۔ مجھے اس بات پہ حیرت تب ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہ باتیں سکھانے والے، ہمیں یہ پیغام دینے والے جب اس طرح کا اظہار کرتے ہیں تو یقیناً ایک تکلیف دہ عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے، اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے جو شارٹ کٹس جو ہیں وہ پہلے کسی نے حاصل کیے ہو، پہلے کسی نے اس طرح کی رسم روایت ڈالی ہو، تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جنم لیتے رہتے ہیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے
چرچ آف پاکستان کی ڈائسس پشاور ہے، وہاں پر جو پاسٹر صاحبان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ بشپ ہمفری سرفراز پیٹر کے ساتھ کھڑی ہے۔ چند ایک جو پاسٹرز ہیں وہ آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہوئے اس بات پر بضد ہے کہ چونکہ بشپ ہمفری سرفراز پیٹر جو ہے انہوں نے اپنا ٹینیور مکمل کر لیا ہے اور اب ان کی جگہ پہ نئے بشپ کے لیے انتخابات ہونے چاہیے تاکہ نیا بشپ جو آ کے ڈائسس کے انتظام و انصرام سنبھال سکے۔ بشپ ہمفری سرفراز جو ہے ان کی وجہ سے جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ 73 ایئرس کی گئی تھی، 73 سال کی گئی تھی۔ پہلے یہ 65 تھی، پھر کسی بشپ کو خوش کرنے کے لیے یہ 68 ہوئی، پھر کسی کو راضی کرنے کے لیے 70 ہوئی، پھر 72 ہوئی، پھر 73 ہوئی بشپ ہمفری سرفراز پیٹر کے لیے۔ لیکن اب چونکہ 26 جنوری کو انہوں نے اپنی 73ویں سالگرہ منائی تو چرچ نے انہیں ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن دیا کہ آپ کا جو دورانیہ ہے وہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا آپ ڈائسس کا جو انتظام و انصرام ہے، ایکٹنگ بشپ جو ہے بشپ ایلون سیمول صاحب کو وہاں پہ ایکٹنگ بشپ جو ہے وہ تعینات کیا گیا، جس کو بشپ لیوپولڈ اور دیگر جو بشپ صاحبان ہیں وہ وہاں پہ پشاور ڈائسس میں لے کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کو انسٹال کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ قلم دان سونپا جائے۔ لیکن وہاں کی جو کلیسیا کے جو پاسٹر صاحبان ہیں انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چونکہ ایک کلیکٹیو ریزولوشن جو کہ بشپ آزاد مارشل صاحب نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ ان کی مزید ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو 1/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے آپ ایک ریزولوشن پاس کریں تاکہ یہ مزید جو ہے 2 سال تک جو ہے وہ بشپ رہ سکے۔ اس طرح کا ابہام جب جنم لیتا ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشپ آزاد مارشل صاحب جو ہے وہ چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر ہیں اور انہیں با اختیار ہونا چاہیے، اور تمام جو معاملات ہیں وہ ایک جو آئین ہے چرچ کا، تحریری آئین ہے، رجسٹرڈ آئین ہے، معاملات اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس بات کے لیے انہیں دیگر جو ان کے ساتھی بشپ صاحبان ہیں اور جو سینٹ کے ممبران ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ اس وقت زبردست ضرورت ہے کہ چرچ میں ریفارمیشنز جو ہے وہ کی جائیں، اصلاحات کی جائیں، ریوائز کیا جائے چرچ کے سارے نظام کو، لیڈرشپ کے سارے جو انتظامات ہیں انہیں جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اس طرح کی کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے جو ان تمام معاملات کو، یقیناً ہر بشپ جو ہے وہ اپنی ڈائسس کا لارڈ ہوتا ہے، اپنی ڈائسس کا حکمران ہوتا ہے، اپنی ڈائسس کا وہ گورنر ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ڈائسس ہوتا ہے، اس کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے تو پھر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ ضابطے بھی بنا لیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر چرچ کا ایک آئین موجود ہے، چرچ کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، چرچ کے لاز موجود ہیں، تو پھر کسی صورت بھی اس طرح کا جو گنڈا گردی ایکٹ ہے وہ نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ حلقے جو ہیں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے جو بشپ صاحبان ہیں، مجھے بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بشپ صاحبان ہیں وہ دوران اپنی تعیناتی کے وہ زمینوں کو سودے بھی کرتے ہیں، اور جب انہیں ریٹائرڈ کیا جاتا ہے یا ریٹائرڈ کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انہوں نے جو کئی جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان سے جو بیانے لیے ہوتے ہیں یا پیسے لیے ہوتے ہیں وہ واپس کرنے کے ڈر سے، خوف سے پھر چرچ پر اور چرچ کے نظام پر، چرچ کے انتظام پر دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان تمام قباحتوں سے بھی بچ سکے۔ ناظرین، یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، اس کے اوپر آپ کی رائے، آپ کا ساتھ اور آپ کے سجیشنز بہت ضروری ہیں، لیکن وقتی طور پر
چونکہ ہمیں ضرورت ہے بشپ آف لاہور کو فکس کرنے کی، بشپ آف پشاور کو فکس کرنے کی، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا آراء ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور خاص طور پر میں اپنی نوجوان جو یوتھ ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ چرچ کے معاملات میں شامل ہونا شروع کریں اور نوجوان قیادت میں آنا شروع ہوں، تاکہ ایک نوجوان قیادت جو ہے، ایک لانگ رن چلنے والی قیادت جو ہے وہ ہماری پاکستان کی مسیحی کلیسیاؤں کو میسر آ سکے۔ بشپ ندیم کامران، بشپ ہمفری سرفراز پیٹر، دونوں اس وقت موضوع گفتگو، موضوع سخن بنے ہوئے ہیں، دونوں ہی اپنے آپ کو طاقتور ترین بشپ سمجھتے ہیں، اور ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کو سارے نظام کو دیکھنے کے لیے بشپ آزاد مارشل جو ہے، جو رائبرنٹ ڈائسس کے بشپ ہیں، وہ بھی کسی سے کم نہیں، اپنی مثالات ہیں، ہر طرح سے وہ اپنے آپ کو با اثر بھی سمجھتے ہیں اور ان کے پاس سہولتگار بھی تگڑے ہیں سارے۔ بات طاقت کی نہیں، بات اختیار کی نہیں، بات اقتدار کی نہیں، اگر بات مسیحیت کی ہے تو بات قبول کرنے کی ہے، بات معاف کرنے کی ہے، بات صلح اور سلامتی، امن اور شانتی کی ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر کے ایک معافی کی بڑی مثال قائم کی۔ آج ہمارے چرچ کو، ہماری کلیسیا کو اور خاص طور پر ہمارے قائدین کو مسیح یسوع کے نمونے پر عمل کر کے دنیا کو یہ بتانے اور دکھلانے کی ضرورت ہے کہ ہم اسی مسیح یسوع کے پیروکار ہیں جس نے صلیب پر مرنے سے پیشتر اپنے دشمنوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یقیناً بشپ ندیم کامران تو جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بشپ ہمفری سرفراز پیٹر بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور بشپ آزاد مارشل بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ قیادت کا سوال ہے، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ایک منظم قیادت ہو، ایک معیاری قیادت ہو، تاکہ جو ان کے کلیسیا کے ممبران ہیں، جو ان کے پادری صاحبان ہیں اور جو ان پر فخر کرنا چاہتے ہیں، وہ فخر کر سکیں کہ ہماری قیادت جو ہے وہ بہترین ہے اور خداوند یسوع مسیح کے دیے ہوئے نمونوں پر چلتی ہے۔ ناظرین، اگلے ویلا تک اجازت چاہوں گا، جو بھی اپڈیٹس ہوگی آپ تک لے کے آئیں گے، لیکن آپ کا فیڈ بیک اس پہ چاہیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چرچ کو اپنے رجسٹرڈ آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا پھر جو ہماری حکومتی عدالتیں ہیں وہاں پر جا کر اپنے مقدمات پیش کرنے چاہیے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، تو ضرور آپ اپنی رائے سے نوازیں۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ God bless you all.